نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گفتگو یہ کل سے چل رہی ہے اور یہ ہے آیت نمبر 98 اس میں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی 3 سوال کیے تھے، انہوں نے ان کا جواب دے دیا تھا۔ اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہودیوں سے گفتگو کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ تمہیں اللہ واحد کی قسم کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو کہا کہ تم پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا کہ ان کے پر جو وحی لانے والے ہیں وہ جبریل ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ اگر میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو ہم مان لیں گے۔ بہرحال جبریل امین اللہ کے نیک برگزیدہ فرشتے ہیں اور وہ نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا پیغام سیدھا سیدھا پہنچا دیتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں رات کی مسنون دعا بیان کی جا رہی ہے تفسیر ابن کثیر سے کہ اے اللہ، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے۔ خدایا اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری راہبری کر، تو جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لفظ جبریل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن عمیر فرماتے ہیں فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام خادم اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں، یعنی جبریل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور یہودی ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں، اور حدیث میں ہے جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ سے لڑائی مول لینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل نے یہ کہا کہ علیہ السلام جب جبریل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جبریل اور میکائیل کو بارگاہ خداوندی میں کیا مرتبہ اور کس درجے کا قرب حاصل ہے؟ یہود نے کہا جبریل اللہ کے دائیں جانب ہے اور میکائیل جبرائیل کے دشمنوں سے دوستی اور صلح کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فرمایا کہ جب ان دونوں کو خدا سے قرب ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہوں۔ معرف القرآن مولانا کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ نقطہ نقل کیا جا رہا ہے۔ کسی کلام کے نازل ہونے کے 2 طریقے ہیں،
ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے، یہ طریقہ عام اور متعارف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول دل پر اترے اور لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اترے اور پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچے، یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز نزول وحی کی حالت میں حواس ظاہری بالکل معطل ہو جاتے ہیں اور بے خودی طاری ہو جانے کی وجہ سے حواس ظاہری اپنا کام نہیں کرتے، اس لیے ایسی حالت میں الفاظ وحی کا تمام تر ورود اور نزول قلب ہی پر ہوتا ہے۔ جس طرح انسان خواب میں الفاظ بھی سنتا ہے مگر ان الفاظ کا اصل مدرک قلب ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ خواب کی حالت میں حواس ظاہری معطل ہو جاتے ہیں، اور یہ کلام پاک قلب پر نازل ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے اتاری تیری طرف آیاتیں روشن، اور ان کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو فاسق ہوں، نافرمان ہوں۔ یہ قرآن فاسق کہتا ہے تو اس سے مراد کافر ہوتا ہے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دیں گے اس کو ایک جماعت ان میں سے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ یہودیوں کی قدیم عادات کا بیان کیا جا رہا ہے تفسیر عثمانی سے، یعنی ان کی عادت قدیم ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد مقرر کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک جماعت اس عہد کو پس پش ڈال دیتی۔ بلکہ بہت یہودی ایسے ہیں جو توریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایسوں کو عہد شکنی میں کیا باک ہو سکتا ہے۔ ان آیات کا آیت نمبر 99 اور 100 اس کا شان نزول، سبب نزول بیان کیا جا رہا ہے تفسیر مظہری سے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب وہ دین ظاہر ہو اس کا اتباع کرنا، مالک نے سن کر کہا کہ قسم اللہ کی ہم سے ہرگز اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا۔ اس کی تکذیب میں اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اور اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، لا علمی ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ یہود نے تورات ہی کو چھوڑ دیا۔ رسول سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ما معہم سے توریت اور کتاب اللہ سے بھی توریت مراد ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
حالانکہ وہ توریت وغیرہ کتب کے مصدق تھے، تو یہود کی ایک جماعت نے خود توریت کو پس پشت ایسا ڈال دیا کہ گویا جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا کیا حکم ہے۔ سو ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں تو ان سے آگے کو کیا امید کی جائے۔ پس اگر قرآن کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے کہ جبریل سے دشمنی ہے، تو ان آیات بینات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ جن میں جبریل امین کا واسطہ نہیں؟ اور ان کو خود بھی معلوم ہے مگر عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنی نبوت و رسالت کی کوئی ایسی نشانی نہیں لاتے جسے ہم بھی پہچانیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جن اور انس، چرند اور پرند سب ان کے زیر حکم تھے، اس لیے شیاطین اور جنات اور آدمی سب ملے جلے رہتے تھے۔ شیطانوں نے آدمیوں کو جادو سکھا رکھا تھا۔ معاذ اللہ یہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہرگز نہ تھا، اس لیے کہ یہ کام کفر کا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کسی قسم کا کفر نہیں کیا، نہ عملی، نہ اعتقادی، اور نہ قبل نبوت اور نہ بعد نبوت، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، کفر کے مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ سحر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا سراسر افتراء ہے۔ اس زمانے میں ناول اور باتصویر رسالے جو تخریب اخلاق میں جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت شروع ہوئی ہے، اس کا جو ہے وہ شان نزول آج بیان کر دیا گیا، اور وہ آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ بقیت زندگی باذن اللہ انشاءاللہ تعالی کل پھر یہ جو آیت نمبر 102 ہے، غالباً 102 ہے، تو بڑا اس کے جادو کے بارے میں ہے، اس کا مطالعہ کریں گے آیت نمبر 102 کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔